أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد وصل الكلام إلى ومما يشكل قول في نحو جاء زيد والشمس طالعة أن الجملة الاسمية حال مع أنها لا تنحل إلى مفرد ولا تبين هيئة فاعل ولا مفعول ولا هي حال مؤكدة. گفتگو جو ہے وہ ہماری اقسام الحال کے اندر تھی اور مسلسل 2-3 دن عرض کیا کہ حال کی انہوں نے 4 اعتبارات سے تقسیمیں کی. یہاں پہ حال جو ہے وہ زمانے کے انتقال اور جمود کے انتقال اور لزوم کے اعتبار سے منتقلہ اور لازمہ کی طرف، زمانے کے اعتبار سے مقارنہ، مقدرہ اور محکیہ کی طرف، تبیین اور توکید کے اعتبار سے مبینہ اور مؤکدہ کی طرف، اور ذات قصد للذات قصد للغیر کے اعتبار سے مقصودہ اور موطئہ کی طرف. یہ 4 اعتبارات سے مختلف اقسام انہوں نے بیان کی. اب آ کے ابن حشام انصاری آخری جو پیراگراف ہے بہت غور سے سنے، کہہ رہے ہیں کہ نحویین کا ایک مثال ہے، اس مثال کے اندر آپس میں نحویین سب کے سب ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں. اور مثال کہ جاء زید والشمس طالعۃ، ادھر والشمس طالعۃ اس کی ترکیب میں اختلاف ہے نحویین میں. سمجھیے اگر آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے پڑھی ہو تو وہاں پہ یہ بات گزر چکی ہے. وہ جمل کہ جن کے لیے محل اعراب ہے وہ تحلیل ہوتے ہیں، حلول کر جاتے ہیں کس کی طرف؟ مفرد کی طرف. ساتھ یاد ہے، سمجھیے الحدیقۃ الخامسہ، 5واں حدیقہ جمل کی بحث ہے. 7 ایسے جملے جن کا محل اعراب نہیں ہے، 7 ایسے جملے جن کا محل اعراب ہے. 7 ہیں 8 ہیں؟ 7 ان دونوں ہیں، 7 7 14. یہ حدیقہ خامسہ کے اندر بات گزر گئی. تو وہاں بیان کیا شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ نفسہ الزکیہ، یہ بات بیان کی تھی انہوں نے کہ جن جملوں کے لیے محل اعراب ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں بتائیں؟ حلول، منحل ہو جاتے ہیں کس کی طرف؟ حقیقت میں جملہ کیا ہوتا ہے بولے؟ مفرد. حقیقت میں کیا ہوتا ہے بولے؟ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جملہ حال کا محل اعراب ہے یا نہیں ہے؟ یقینی طور پر ہے. تو جملہ حالیہ کا محل اعراب ہے، اس کو منحل ہونا چاہیے مفرد کی طرف. جتنی ترکیبیں سب میں دیکھیں حلول کر جانا چاہیے مفرد کی طرف. یہ جو مثال ہے جاء زید، زید آیا، والشمس در حالانکہ سورج کیا تھا بتائیں؟ طلوع کرنے والا تھا. یہاں پہ کیا نا والشمس طالعۃ، یہ مفرد کی طرف کیسے اس کو تبدیل کریں گے؟ آپ ہو نہیں سکتا. یہ اشکال کیا کریں نحویین؟ اشکال یہ ہے کہ والشمس طالعۃ حلول مفرد نہیں ہو سکتا. نہیں یہ والشمس طالعۃ ما قبل جو جملہ ہے جاء زید، زید میرے پاس آیا، حال کس کے لیے آتا ہے؟ تمیز ابہام کو دور کرتی ہے ذات سے، حال ہیئت سے. بات گزر گئی پہلے. حال کیا کرتا ہے آغا شوکت؟ ہیئت سے ابہام کو، رافعا الابہام عن الہیئت، ہیئت سے، تمیز ذات سے. اس مثال میں جو ہے نا فاعل کی حیثیت کو بیان کر رہی ہے. زید آیا، زید کا آنا الگ چیز ہے. سورج کو طلوع ہونا بالکل کیا بولے آغا؟ ملازمہ ہے کوئی؟ کلا. کیا زید سے کوئی تعلق ہے اس کا؟ کلا. کوئی ہیئت بیان ہو رہی ہے والشمس طالعۃ، ہیئت فاعل بیان کر رہا ہے؟ ہیئت فعل بیان کر رہا ہے؟ کچھ بیان نہیں کر رہا. تاکید کر رہا ہے فعل کی؟ نہیں، فاعل کی تاکید کر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہاں پر آ کر جو ہے نحویین میں اختلاف ہو گیا. کیا ہو گیا آغا جواد؟ بہت اہم مثال ہے یہ. ساری زندگی آپ لوگ صبح جتنے دروس پڑھے، آج یہ مسئلہ سب سے اہم ہے. یہ بات آج ہو رہی ہے. کیا ہے آغا مجاہد؟ نحویین نے کیا بولا یہاں پہ؟ والشمس طالعۃ
نہ فاعل کی حیثیت کو بیان کر رہا ہے، نہ مفعول کی. شیخ ابرار نہ جو ہے نا تاکید کر رہے، تو یہ حال نہیں ہو سکتا. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ابن جنی نے آ کے کیا بولا؟ ابن جنی کے بچے نے کیا بولا؟ جنی نے بولا کہ بھائی یہ آپ کا جو اشکال ہے وہ فی محلی نہیں ہے. اشکال جو ہے کیا بولے؟ اصلاً یہ جملہ تعویل مفرد ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے بتائیں؟ مفرد کی طرف منحل ہو رہا ہے یہ. بس فرق یہ کہ یہاں پہ ہیئت کو بیان نہیں کر رہا ہے، جس طرح حال ہیئت کو بیان کر رہا ہے یہاں پہ کیا بولے؟ ہیئت کسی چیز کی ہیئت کو بیان نہیں کر رہی ہے، لیکن کیا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفرد ہو کے یہ حال حقیقی نہیں ہے. یہاں پہ یہ حال ابن جنی کیا بول رہا ہے؟ ابن جنی بول رہا ہے کہ آپ نے جو بات کہی کہ جو ہے نا منحل نہیں ہو رہا، حلول نہیں کر رہا مفرد کی طرف، ہم اس کو مانیں گے نہیں. لا نسلم، بلکہ کیا یہ منحل ہوگا مفرد کی طرف. فقط فرق کیا ہے؟ یہاں پہ حیث کو بیان نہیں کر رہا، اور حال جو ہے نا وہ حال سببی ہے. وہ حال کیا بولے؟ سببی ہے. حال سببی ہے یہ، یعنی کیا حال حقیقی نہیں ہے. اس کو ہم منزل حال پر لے کر آئیں گے. بات آ جائے کچھ؟ کون کہہ رہا ہے بتائیے؟ ابن جنی کہہ رہی ہے. حال سببی کیا ہوتا ہے؟ حال سببی اور نعت سببی، ان دونوں کے اندر بولے ضمیر ہوتی ہے جو اس حال کو ذوالحال سے مربوط کر رہی ہوتی ہے. حال سببی اور نعت سببی کیا ہے؟ لکھ لیں. سببی کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کیونکہ ان کے اندر ضمیر ہوتی ہے جو رب دے رہی ہوتی ہے حال کو ذوالحال کے ساتھ، اس لیے ان کو سببی کہا جاتا ہے. حال حقیقی نہیں ہے، بلکہ کیا بولے؟ بے منزلہ حال. نعت حقیقی نہیں، بے منزلہ نعت قرار دیتے ہیں اس کو، نعت سببی کو. جواب ابن جنی سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں عبارت دیکھیں. وَمِمَّا يُشْكِلُ قَوْلُهُمْ، وَمِمَّا يُشْكِلُ قَوْلُهُمْ، اور کہہ رہے ان چیزوں میں سے يُشْكِلُ قَوْلُهُمْ کہ نحوین کے قول کو کیا جو مشکل بنا دیتا ہے. بات آج اس میں سے کیا یہ مثال ہے؟ فی نحو، اس مثال کے اندر جاء زید والشمس طالعۃ، اس میں کیا نحوین کا سب کا آپس میں اختلاف ہے. بھی اختلاف ایسا سے آ رہا ہے. کیا نحوین نے کیا بولا یہاں پہ؟ ان الجملۃ الاسمیۃ حال، جملہ اسمیہ کیا ہے؟ مع ان لا تنحل الى مفرد. حال بولتے ہیں کہ واو حالی ہے. والشمس طالعۃ کیا بولے؟ جاء زید، در حالہ کہ حال کونی الشمس طالعۃ، سورج کیا تھا بولے؟ طلوع کرنے والا تھا. لا تنحل الى مفرد، حال بھی اور ساتھ میں کیا بولے؟ منحل بھی ہوتا ہے. اسی طرح پتہ ہے ولا تبین ہیئت فاعل، نہیں کہہ رہے ہیئت فاعل کو بیان کر رہے. ولا مفعول، نہیں ہیئت مفعول کو بیان کر رہے. علیکم السلام. ولا ہی حال مؤکدۃ، نہیں کیا بولے یہ حال مؤکدہ ہے یہ. فقال ابن جنی، جن کے بچے آ گئے اب یہاں پہ. ابن جنی نے کیا بولا؟ ابن جنی کا تعلق تھا پارا چنار سے. واحد نے بھی پتا ہے وقت. ابن جنی نے کیا بولا؟ تعویل ہے. اس کی تعویل کیا ہے؟ جاء زید طالعۃ الشمس عند مجیئہ. اس طرح یہ آیا میرے پاس زید در حالہ کے طلوع کرنے والا تھا سورج. عند مجیء زید، تو عند مجیء زید حلول ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بولے اصل میں کہہ رہے اس طرح یہ، یعنی کیا خود کہہ رہے ہیں، یعنی فہیہ کالحال والنعت السببیین، یعنی کہ کیا بولے یہ حال اور نعت سببیین کی طرح ہے. حال اور نعت سببیین کیا ہوتا ہے؟ کیا جیسے کہہ رہے مررت بالدار قائما سکانہا، مررت بالدار قائما سکانہا، یہ قائما کیا حال سببی ہے یہ. کیوں؟
کیونکہ سکانہ کی جو ضمیر ہے نا، یہ سکانہ کی ضمیر کیا کر رہی بولے، یہ رب دے رہی ہے، یہ رابط کے طور پر ہے کس کو، اس قائم کو دار کے ساتھ. خود قائم کا ڈائریکٹ رابطہ ہے دار سے نہیں ہے. رب دینے چیز کون سی بولے، ضمیر ہے. اس کو بولتے ہیں حال سببی، حقیقی نہیں ہے. حال حقیقی کے اندر اس طرح کی ضمیر ہوتی ہے نہیں ہوتی. آئی سمجھ آ گئے عجیب. اور وَبِرَجُلٍ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ قَائِمٍ غَلْمَانُهُ، اس کے کیا ہے، غلمان بچے جو ہے کیا ہے. اب یہاں پہ خود غلمانہ یہ قائمن، قائم صفت خود نہیں ہے بلکہ کیا بولی، نعت سببی ہے. کیوں؟ کیونکہ غلمانہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ رب دے رہی ہے اس قائم کو رجل کے ساتھ. بات واضح ہو رہی ہے. خود ڈائریکٹ رجل کے لیے نعت نہیں بن سکتا ہے بلکہ ضمیر آئی کیا بول رہی ہے یہاں پہ، رابط بنا رہی ہے اس قائم اور رجل کے درمیان میں. ایسے مرد کے پاس سے گزرا کہ قائمن، کہ جس کے غلمان کیا تھے بنا، کھڑے ہوئے تھے، غلمان کھڑے ہوئے تھے. نعت ہے لیکن نعت سببی ہے، حقیقی نہیں ہے. نعت کیا بولے، سببی ہے. مطلب کچھ واضح ہوا. ابن جنی کی ترکیب سمجھ آئی. یہ ابن جنی نے تعبیر کی. اس مثال کے اندر سارے نحوین کیا کر رہے ہیں، اپنی اپنی اب تعبیرات پیش کر رہے ہیں. ابن جنی کی تعبیر کیا ہوگی کہ یہاں پہ بول رہے ہیں کہ مفرد کی طرف منحل ہوتا ہے. طالعۃ الشمس کیا بولے، یہ مفرد کی طرف منحل ہوتا ہے. وہ کیا حال سببی بن جائے گا. وہ بات آزری عند مجیء کے کیا حال سببی بنا دیں گے. ضمیر لوٹا دیں گے کس کی، زید کی طرف، کہ جو رابط ہو رہی ہے طالعتن، اور خود ڈائریکٹ بھی تعلق نہیں ہے. یہ مجیئی کی ضمیر لوٹ کر کے تعلق بنائے گی زید اور طلوع کے درمیان. وقال ابن عمرون، ابن عمرون نے کیا کہا، ابن جنی کی تعریف سمجھ آئی کچھ، مطلب واضح ہوا. ابن عمرون نے کیا کہا، ابن عمرون کہہ رہا ہے یہ مؤولۃ بقولک مبکرا، کہہ رہے بھئی یہ والشمس طالعۃ ہے نا، یہ اصلا کوئی یہاں پہ جو ہے نا وہ حال سببی وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ والشمس طالعۃ کیا بنی ہے، اصل مبکرن کی طرح ہے. مفرد کا تعویل ہو گیا. مبکرن یا مبکرن جو بولنا ہے بولے. تو جب مبکرن بولا تو مفرد ہو گیا نا کہ منحل. یعنی کہنا کہتا ہے نا جاء زیدون، زید آیا. مبکرن باقرہ پتہ ہے نا، باقروں کا باقرہ کیوں کہتے ہیں آگے غدن پر. باقرہ لڑکی کو باقرہ کیوں کہتے ہیں، دیکھو اس کو بھی نہیں پتا. باقروں کا باقرہ کیوں کہتا ہے مجھے، باقرہ کا لغوی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، ہاں اپنے معصوم ناجی سے 15ویں معصوم آغا خانے کے بعد 16ویں کیوں کہتے ہیں باقرہ کا باقرہ ہے. بکارت لغت میں معنی دیکھیں. بکارت یعنی کہ بالکل نیو. بکارت کے لغوی معنی کیا ہے، صبح جب طلوع کرتے ہیں صبح کو بولتے ہیں مبکر. بکرا سنا ہے عربی بولتے ہیں بکرا کیوں بولتے ہیں، کیوں بالکل نئی چیز آ رہی ہوتی ہے، نیا دن آ رہا ہوتا ہے. اسی سے کیا بکارت یعنی کیا، یعنی بالکل نئی چیز آپ کو کیا ہوتی ہے، ہمیں کون ہے مل رہی ہوتی ہے. اب ایسا سمجھ یاد رکھیں بکارت بہت اہم ترین چیز ہے یہ. اچھا تو اسی سے کیا تعبیر ہو رہا ہے مبکرن کی طرف، کسی طرف ہو رہا ہے، مبکرن کی طرف تعبیر ہو رہا ہے یہ. ونحوہ، اور کیا اسی طرح مبکرن کے جیسے، مثلا کیا ابھی آگے شعر آ رہا ہے وہاں پہ کیا وہ جملہ حالیہ تعویل میں مقاتلن ہو جائے گا، شجاعن ہو جائے گا. پورا شعر تعویل کیا ہو جائے گا شجاعن، در حالہ کہ حال کونی شجاعن، حال کونی مقاتلن. مطلب آگے ہو رہا ہے صحیح شوکت. ہاں. وقال صدر الافاضل تلمیذ الزمخشری، صدر افاضل کون ہے، زمخشری کا شاگرد. اس نے بہت عجیب و غریب بات کی ہے زمخشری کے شاگرد نے. یعنی کہ آپ لوگ کبھی نحو کی غلط فتویٰ دینا تو وہ بھی ایک طریقے سے
ان کے پڑھ پڑھ کے صحیح ہوتے بولنا بس ہو گیا یہ ہم نے صدر فاضل نے کہہ دیا تو ہم نے تو بھی کہہ دیا. صدر فاضل نے کیا بات کی؟ کہا کہ انما الجملۃ مفعول معہ، یہ پورا جملہ جو ہے نا والشمس طالعہ یہ مفعول معہ ہے. یہ صحیح ہے، واو معیہ ہے اور جملہ پورا کیا ہے؟ مفعول ہے معہ. کس کے لیے؟ جا کے لیے. وَأَثْبَتَ، اس نے کیا بھونڈی بات کیا کہ اس نے وَأَثْبَتَ مَجِيءَ الْمَفْعُولِ مَعَ جُمْلَةً، اس نے مفعول جو معہ کو جملہ ثابت کر دیا. مفعول معہ جملہ ہوتا ہے. وَأَثْبَتَ ثابت کی، اس نے کیا ثابت کی؟ نئی چیز بالکل. تمام نحویین کے اتفاق مفعول معہ کبھی بھی جملہ نہیں ہوتا ہے. اس نے کیا کیا؟ یہ بات کیا کہ مفعول معہ ہے، یہ مفعول معہ کے جملے انہوں کو ثابت کر دیا. وَأَثْبَتَ یہ یعنی کیا؟ قول جدید، لیکن اس کے قول جدید ہے اس کا یہ صدر الافاضل کا زمخشری کے شاگرد کا کیا قول ہے کہ مفعول معہ جملہ آتا ہے، جو اس نے دلیل دی انما الجملۃ مفعول معہ کہہ کے، اور واو کیا معیہ. وقال الزمخشری ان فی تفسیر قول تعالی والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر فی قراءۃ من رفع البحر وهو كقوله وقد اقتدي والطير في وكناتها وجئت والجيش مستف ونحوهما من الأحوال التي حكمها حكم الظرف فلذلك عريت عن ضمير ذي الحال ويجوز أن يقدر وبحرها أي وبحر الأرض. جو مثال ہے جاء زید والشمس طالعۃ، ایک قول ابن جنی کا ہم نے پڑھ لیا، دوسرا قول ابن عمرون کا پڑھ لیا، تیسرا قول زمخشری کے شاگرد کا. اب خود صاحب زمخشری صاحب جو میدان میں اتر گئے. زمخشری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جو پورا جملہ اسمیہ ہے نا والشمس طالعۃ، اس کو ہم تعویل بے ظرف کر دیں گے. کیا کریں گے بتائیں؟ عبارت چھوڑ دیں، عبارت اس طرح میں بیان کرو، اس طرح تھوڑا سا دقیق ہے. زمخشری کیا بولنے آ کے آغاز زمخشری فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ جملہ اسمیہ جو ہے ان جیسے جو اس جیسے جو حال ہیں اس کے اندر کیا کریں گے؟ اس کو تعویل بے ظرف کریں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ظرف کے تعویل کریں تو کیا ہوگا؟ معنی اس طرح ہو جائے گا وقت طلوع الشمس جاء زید. ظرف کا حکم کیا ہے؟ ظرف کا حکم کیا ہوتا ہے؟ ہم نے 25 سال بیان کیا، متعلق ہوتا ہے ظرف کا. اس کے لیے بھی کیا بولے؟ ایک متعلق لیں گے، محذوف کیا اس کے متعلق لیں گے. وقت طلوع الشمس یعنی کیا؟ مقارنا لطلوع الشمس. جاء زید حال کونہ مقارنا لطلوع الشمس، اور حال کیا؟ حال مقارنہ ہو جائے گا اس صورت میں. یعنی کہ اس کا طلوع کا اور جاء کا زمانہ کیا بولے؟ کل ہم نے پڑھا گزشتہ دن میں نے پورا لکھا آپ کو، کیا بولے؟ ایک ہی ہے. تو حال کیا ہو جائے گا؟ بولے مقارنہ بن جائے گا. یہ کون کہہ رہی ہے؟ زمخشری. زمخشری نے بھی غلط تعبیر پیش کی. کیا ہو جائے گا؟ بولے اس کا حکم ان جیسی تمام مثالوں کا حکم کیا بولے؟ حکم ظرف ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور اس صورت میں کہہ رہے ہیں مفرد کی طرف بھی محلول ہو جائے گا، وہی مقارنن. صحیح ہے؟ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فاعل کی حیت کو اس وقت بیان کرے گا. زمخشری کیا کہہ رہے ہیں؟ فاعل کی حیت اس وقت کیا بیان ہو رہی ہے. بات واضح ہوئی؟ اب دیکھیں مثالوں میں کس طرح ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قال والبحر، اگر جو ہے یہاں پہ یمدہ من بعدی، اور کہہ رہے بحر یمدہ، اس بحر کو کیا کھینچ لیتا ہے من بعدی سبعۃ ابحر، 7 بحریں سو کیا کھینچ لیتی ہیں. یا کیا معنی ہے جا کے دیکھیے گا، وہ مد کا معنی میں کر رہا ہوں. فی قراءت، اس قراءت کے مطابق قراء سے جو بحروں کو رفع دے کے پڑھتا ہے، والبحر جو پڑھ رہا ہے. اور شاعر کے قول وقت یہ والبحر اس کے اندر بحث ہے، اس کو حال بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ اخفش زمخشری کیا بول رہے ہیں؟ حال بنا لیں گے. کس طرح بنائیں گے؟ وقال الزمخشری، زمخشری نے کیا کہا؟ ابھی نیچے آ رہا ہے، زمخشری قول نیچے آ رہا ہے. پہلے انہوں نے مثالوں کو مقدم کر دیا. عبارت سمجھ آ رہی ہے؟ زمخشری کا قول بیان کرنا چاہیے تھا، پھر مثال لے کرنا چاہیے تھی. یہاں پہ کیا تھوڑا سا تقدیم اور تاخیر کے ساتھ ابن عشان نے بیان کیا. زمخشری کے قول کے پہلے مثال لے کر آ گئے. زمخشری پہلے کیا والبحر یمدہ، اس میں دوسرا وقت اقتدی، اور بتحقیق کیا اس نے صبح کی. والطیر فی وکناتها، اور پرندے کے اپنے گھونسلوں میں. وکنات جمع وکنا ہے،
یا وکنات بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، وکنات بھی دونوں پڑھ سکتے ہیں، بضم اور بالفتح۔ المنجد کے اندر دیا قاموس سے بھی دیا، دیکھ کے آئیے گا۔ گھونسلوں کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ در حالہ کہ یہ والطیرو کیا بنے، یہ وہی واو حالیہ۔ اب اس کے اندر نحوین میں اختلاف ہے، کیا بنائیں گے؟ ابن جنی کیا بولتا ہے؟ حال سببی۔ ابن عمرون کیا بولتا ہے؟ یہ وہ مثلا مبکرن ہی ہو جائے گا، یہ مبکرن کے میں ہو جائے گا، تعویل مبکرن ہو جائے گا، یا کچھ اور تعویل کر لیں وہی شعر کے حساب سے۔ ابن صدر فاضل نے کیا بولا؟ جو مفعول ما ہے یہ اقتدیتو کے لیے، اقتدی کے لیے، بات آج ہو رہی ہے۔ اخفش کا بھی آ رہا ہے، اخفش کا بول رہا ہے، بیان کر دیا میں نے۔ وجئتو اور جئتو والجیش مصطفن، در حالہ کہ جیش کا بھی پوری صفحے بنائے کھڑی ہوئی تھی پریڈ کی صورت میں، بات آج ہو رہی ہے۔ اصطفیٰ سے بالکل آپس میں کیا ہو، چن کے کھڑی ہوئی تھی پوری فوج۔ وَنَحْوِهِمَا، ان دونوں جیسے اور دوسری مثال من الاحوال التي، یہ کہہ رہے ہیں سب کے سب ان حالوں میں سے ہیں کہ جن کا حکمها حکم الظرف، یعنی کیا لیکن تحتاج الی ما يتعلق، جس طرح ظرف ایک متعلق کے محتاج ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے احوال بھی ایک متعلق کے محتاج ہے۔ حکم الظرف کے نیچے لیکن سمجھ نہیں آئے گا، بات آج ہو رہی ہے۔ تحتاج الی ما يتعلق به، فلذلك، اسی وجہ سے عریت عن ضمیر ذی الحال، کہنے اسی سے ان تمام مثالوں میں دیکھیں حال سببی کے لیے آپ کو ضمیر لا کے رکھنی چاہیے۔ وہ ابن جنی کیا کر رہا ہے؟ تعویل کر کے عند مجید ضمیر لے کر آ رہا ہے۔ حال سببی اگر ہم مانیں گے اس میں ضمیر ہونی چاہیے، حال سببی کا وجود ہے، اس کا انکار نہیں کر رہے ہم، لیکن ضمیر نہیں ہے۔ اخفش کا قول سے تگڑا، زمخشری کیا بول رہے کہ کسی میں ضمیر نہیں ہے، سب کے سب ظرف کی طرح ہیں، یہ سب کے سب کیا بولے؟ متعلق لیں گے، جب متعلق لیں گے تو پھر خود بخود ہی جملہ بن کے تعبیر مفرد ہو جائے گا، اور کوئی اس کے اندر نہیں، اس کو کیا ہے ظرف کی طرح مان لیں گے ان تمام احوالوں کو، اس کے اندر کوئی بھی اشکال نہیں ہے۔ فلذلك کیفیت سے عریت عن ضمیر ذی الحال، مثلا کہ جاء زید والشمس طالعہ، کیا ہو جائے گا؟ وقت طلوع الشمس، یعنی کہ حال کونی مقارنا لطلوع الشمس، بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی؟ تو مقارن کیا ہو جائے گا بولے؟ اس کے متعلق ہو جائے گا مقارن کے، یہ مقارنہ کے اصل میں وہ منحل ہو جائے گا مقارن کی طرف۔ ادھر کیا بولے؟ وہ ہیئت مجیء فاعل کو بیان کر رہے ہیں کہ کس ہیئت میں ہے فاعل، جب وہ آ رہا تھا تو سورج کیا ہے وہ ہیئت بیان ہو رہی ہے، مقارن تھا اس کا آنا، مثلا وہ حیات ہے نہیں، آنے کی حیات کے اندر زمانہ کون سا تھا؟ حیات ہے نا، ایک حیات بیان کر رہا ہے، تو کہہ رہا مقارن تھا اس کا آنا مع طلوع الشمس، طلوع الشمس کے ساتھ، بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ وقد اقتدی، میں نے کیا صبح کی، کیسے کی؟ والطیر در حالہ کے حال کونہ مقارنا للطیور فی وکناتها، در حالہ کے طیور کیا تھے اپنے گھونسلوں میں سے، یہ اپنے گھونسلے سے نکل کے صبح صبح حوضے میں درس پڑھنے چلا گیا ہماری طرح بیوقوف۔ والجیش مصطفن، ای وقت استفاف الجیش، اس طرح اصل میں وقت استفاف الجیش، یعنی کیا؟ ای مقارنا لذالک۔ ویجوز، ایک اور کہہ رہے ہیں کہ امکان یہ ہے، ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ ان یقدر، اس آیت کے اندر البحر کے اندر یقدر وبحرها، کیا رکھا جائے بتائیں؟ بحرها، ہا تقدیر میں رکھا جائے وہی حال صحیح بنانے کے لیے، یعنی کہ ای وبحر الارض، ضمیر اٹھا جائے عرض کی طرف، بات آج ہو رہی ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں یہ امکان ہے کہ آپ ضمیر رکھ لیں یہاں پہ، یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کہ اس کو حال صحیح بنا دیں، کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں بنا سکتے، بنا سکتے ہیں قرآن کے اندر، بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اس آیت میں یہ حال جو ہے یہ ابحر ہے یا بحر ہے؟ بحرو والبحرو یہ مدو، یہ حال ہے، اس کے پیچھے آیت ہے پوری، سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 27، صحیح ہے؟ اصل میں آیت پیچھے اس طرح ہے، وَهُوَ وَلَوْ إِنَّمَا فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، بات آدھے نہیں ہو رہی؟
یہ کہہ رہے ہیں امکان ہے، لیکن اس سے بھی دسوقی نے اشکال کیا ہے. دسوقی نے آگے بولا کہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ بحرہا نہیں رکھ سکتے، ضمیر نہیں رکھ سکتے. کیوں کہہ رہے ہیں کہ ذوالحال نعت سببی میں کیا ہے بولے ذکر نہیں ہوتا ہے، جو ضمیر اٹھاتے ہیں رب پیدا کر رہا ہوتا ہے عامل کے ساتھ. یہاں پہ کہہ رہے ہیں پیچھے آیت کے اندر کلمہ ارض گزر چکا ہے، آپ اسی کی طرف پیچھے کا تو وہوا انما کیا آیت کے انما فی الارض پیچھے گزرا ہے، تو ارض کا کلمہ کیا ہے پیچھے گزر چکا ہے. کون دسوقی اشکال کر رہے ہیں. دسوقی کو پھر آ کے جو ہے وہ اشمونی نے ایک جواب دیا ہے کہ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کسی طریقے سے. وہ آپ لوگ جا کے خود ہی علیکم المراجعہ. مطلب واضح یہاں تک. یہ الحمدللہ اقسام حال ختم ہو گئی تفصیل کے ساتھ. 2-3 دن آپ لوگوں کے سامنے جو بیان کیا، آپ لوگ سستی ختم کر کے اس کو لکھ کے اور یاد کر کے جو لگے کرنی ہے تو لکھ کر لے کے کل لکھوائے یہاں پر ہم نے درس پورا. اعراب و اسماء الشرط والاستفهام و نحوها. اسماء شرط، اسماء استفهام اور ان جیسوں کے اعراب. ادھر بات سنیں ادھر دیکھیں. خود اسماء شرط مثلا کیا ما کیا بولے استفہام کی رہتا ہے نا. اس ما کے اعراب کیا ہیں؟ کتنے اہم بحث ہے. خود ما کے کیا اعراب ہے؟ خود حل کے کیا اعراب ہیں؟ ایو کیا ہے استفہام. خود ایو پہ کیا اعراب آئیں گے؟ گزر چکی بحث پہلے. خود ایو پر کیا اعراب آئیں گے؟ اسماء شرط جو ہے مثلا من شرطیہ کیا اعراب ہے اس کے؟ بات آج ہو رہی ہے. یہ اس درس کے اندر بیان کریں گے کہ خود اسماء شرط، اسماء استفہام اور ان جیسے شرط اور استفہام جیسے دوسرے جو ہیں ان کے کیا اعراب ہیں. خود ان کے کیا اعراب ہیں. کہہ رہے ہیں اعلم انہا ان دخل، جان لو کہ اگر ان کے اوپر کن کے اوپر اسماء شرط، اسماء استفہام یا ان جیسوں کے اوپر جار حرف جر او مضاف یا مضاف داخل ہو جائے فمحلها الجر، تو ان کا محل کیا ہوتا ہے بولے جر ہوتا ہے. آیت مثال بڑی چیز ہے. نحو جیسا کہ اما یتساءلون، اے پیغمبر اصل میں اما عن ما ہے، ما استفہامی ہے. اما کس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں یہ عرب کے بدو. عن النبأ العظیم، خبر عظیم کے بارے میں. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں جانیں گے لوگ. کیوں؟ ان کی عقلیں جو ہے وہ گھٹنوں میں ہے، کبھی ان کو نہیں پتہ چلے گا. اما یتساءلون، تو اما کے اوپر ما کے اوپر اعراب کیا یاد رکھیں کیا بولے جر ہے. ما کے اوپر کیا ہے وَنَحْوُ صَبِيحَةَ أَيِّ يَوْمٍ سَفَرُكَ، کون سی صبح میں بھی تم سفر کا آغاز کر رہے ہو. صحیح جواب عبدی أَيِّ يَوْمٍ سَفَرُكَ. بتا دیں پیغمبر جواب بھی جانے والے. ہم نے پوچھا صبیحۃ کون سی صبح آپ سفر کریں گے. وَغُلَامُ مَنْ جَاءَكَ، کس کا غلام، غیبرار کس کا غلام آیا ہے غلام. اب یہاں پہ صبیحۃ اضافہ اور أَيِّ کی طرف. أَيِّ یاد رکھیں جہاں پر جر کا آنا ممکن ہو، مثلا أَيِّ کے اوپر جر کا آنا ممکن ہے یا نہیں ہے. ایو کتنی صورتیں ہیں جی. سیوطی، شرح سیوطی کے اندر گزرا ہے. آگے کون ہے؟ کون کون سی ہے؟ ایو شرطیہ واقع ہوتا ہے، استفہامیہ واقع ہوتا ہے، موصولہ واقع ہوتا ہے. جو بھی ہو اس کے اعراب کی صورتیں، چاہے استفہامی ہو جو بھی ہو. کتنی صورتیں ہوں؟ ایک صورت میں مورا بتایا ہاں ہے الٹا بتا دیا آپ نے. ایک صورت میں وہ مبنی واقع ہوتا ہے، ایک صورت ایو کے جو ہے نا وہ ایو جو ہے نا اضافہ اگر ہو، اضافہ اور مضاف ایو جو ہے نا وہ کیا ہے دائم الاضافہ ہے. کیا بولے پہلے بتایا کیا ایو کیا ہے دائم الاضافہ ہے. کیا بولے آگے شوکت ایو کیا ہے ایو معرب ہے یا مبنی ہے؟ مضاف ہے، اس کا حذف ہوگا نیت میں ہوگا مبنی ہوگا. ہے معرب ہے. کیوں معرب ہے؟ اضافہ ہونا دلیل بن رہا ہے. ہاں سیوطی کے اندر جو پہلا باب ہے باب معرب اور مبنی. والاسم منه معرب مبنی لشبہ من الحروف مدنی. اس کے اندر یہ بات گزری ہے کہ شباہت اگر اسم کے ساتھ شباہت ہو جائے، شباہت مدنی. شباہت مدنی کیا ہے؟
وہ شباہت جو حرف کو لا کے اسم میں قریب کر دے بالکل. شباہت مبنی کیا ہوتی ہے بتائیے غبرہ؟ وہ شباہت جو اسم کو لا حرف کو لا کے اسم میں قریب کر دے. ایو کیا ہے؟ ایو دو حرفی ہے نا؟ دو حرفی نہیں ہے. ایو اصل میں وضع کس کے لیے ہوا ہے؟ حرف ہے نا، حرف ہے اسم. ایو اسم تو بعد میں بنا ہے. تو پھر مبنی والی بات کیوں کر رہا ہے ادھر؟ وہ حرف سے شواہد رہا ہے. ہاں شواہد ہو گئی. وہ کیوں محتاج ہوتا ہے وہ؟ احسن. ایو کیا؟ ایو اصل میں مطلب اسم. ایو کیا بولے؟ اسم ہے. وہ کیا اس کے اندر کیا بولے؟ وہ اس کا لازم الاضافہ ہونا. یہ ایو ایک صورت میں مبنی ہو جاتا ہے. کب ہوتا ہے؟ ہم نے سیدھی پڑھاتے ہوئے بیان کی تھی، یہ بات بیان کی تھی کہ جب بھی اصل در اسما کیا ہے؟ اعراب. اصل در اسما کیا بولے؟ معرب ہونا. یاد رکھیے باتیں. جب بھی خلاف اصل کوئی چیز ہو تو ادھر سوال ہوتا ہے کیوں، لماذا. بات آ رہی ہے؟ مثلا سید کا اصل کیا ہے؟ کالا ماں پہننا. اب مثلا اگر جب بھی سفید ماں پہن کر آئے تو پورا حضرت پوچھے کیوں پہن کر آئے؟ سوال ہوتا صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. ایو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرب تھا. ایو تین صورتوں میں معرب ہے، ایک صورت میں مبنی ہے. ایو جو ہے نا ایک صورت میں مبنی کیا تھی وہ کہ یہ اضافہ ہو اور اس کا مضاف الیہ کیا بولے؟ محذوف ہو اور منوی ہو، نیت میں ہو. تو اس صورت میں بھی مبنی ہے. کہنا کیوں مبنی ہے؟ تو ہمیں بیان کیا کفتقار الصلہ سیٹی کے اندر کہہ رہے ہیں کیونکہ ایو جو ہے نا شباہت افتقاری رکھتے ہیں حرف کے ساتھ. کس کے ساتھ بتائیں؟ وہ حرف کیا ہے؟ وہ اپنا معنی سمجھانے کے لیے محتاج ہوتا ہے. حرف جس طرح اپنے معنی سمجھانے کے لیے محتاج ہے غیر کا، اس طرح یہ ایوب اس صورت میں کیا معنی سمجھانے کے لیے غیر کا محتاج ہو جاتا ہے. بات آگے ہو رہی. اب یہاں پہ کیا ایو خود ایو معرب ہے، اس کے اوپر اعراب آتے ہیں. کیونکہ اعراب آتے تھے صبیحۃ عین، کون سی صبح. لیکن من اور ماں کے اوپر اعراب نہیں آ سکتے. من نہیں ہوگا، ماں کے اوپر اعراب نہیں آ سکتے. تو ادھر کیا محلن مجرور ہے، جہاں پہ اعراب ظاہر کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کیا ظاہر کریں گے. وغلام من جاءک، غلام اضافہ ہے من کی طرف. محلن کیا ہے؟ اگر جواد مجرور ہے. وَإِلَّا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی کیا اگر حرف جر نہ آئے، اسماء شرط اور استفہام کے اوپر حرف جر نہ ہو یا مضاف نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ بلکہ کیا فَإِن وَقَعَتْ عَلَى زَمَانٍ، یہ کیا زمان کے طور پر، زمان کے اوپر کیا واقع ہو جائیں. بات واضح ہو رہی ہے. نحو جیسا کہ ایانا یبعثون. ایانا کیا بولے؟ اس میں زمان ہے نا، کون سے زمانے میں ان کو کیا اٹھایا جائے گا، مبعوث کیا جائے گا دوبارہ. او مکان یا مکان. فأین تذهبون، اینا اس میں استفہام مکان کے لیے، کس جگہ تم لوگ جو ہے جا رہے ہو. تو کہہ رہے اس صورت میں او حدث یا کیا بولے حدث کے لیے ہو. نحو ای منقلب ینقلبون، کون سی تبدیلی ینقلبون کہ جس کے اندر کیا منقلب ہوں گے. فہیا منصوبتن، کہہ رہے پہلی دو صورتوں میں ای منقلب ینقلبون اور پہلی دو ایان یبعثون اور این تذهبون، اس کے اندر منصوبتن. یہ ایانا اور اینا کیا بولے منصوب ہے مفعولا فی، کس بنا پر؟ مفعول ہے. اعراب سمجھ آ رہا ہے؟ اسماء شرط وغیرہ کے پہلی دو میں کیا بولے؟ کیونکہ ظرف ہے نا، ظرف خود مکان بھی ظرف ہے. ظرف کی بنا پر مفعول فی کیا کہتا ہے؟ مفعول فی ظرف ہی ہوتا ہے حقیقت میں. بات آ رہی. لیکن جو آخری ہے وہ کیا حدث کے لیے ای منقلب ینقلبون، اس کے اندر کیا مفعول ہے مطلق. مفعول مطلق ہوتا بھی کیا بولے حدث کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ مصدر الاسم ان وضع لذات کیا ہوتا ہے؟ مصدر تھوڑی ہوتا ہے. الاسم ان وضع لذات فاسم عین، وان وضع سمجھیے کہ برتے آدمی آپ لوگ کو ان وضع بتائے ابھی آپ لوگ جدید پڑھ کے ہیں پاکستان میں. وان وضع لحدث فاسم معنی، ویسے معنی کیا ہوئی مصدر ہی ہوتا ہے. وہ یہ مصدر ہے. کیا ہوگا بڑے صورت میں مفعول مطلق.
وَإِلَّا فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ اسم النکرہ، کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا بھی نہ ہو، مثلا کیا وہ یہ اسماء شرطیہ استفہام نہ جار آ رہا ہے ان کے اوپر، نہ مضاف، نہ مفعول فی، نہ مفعول مطلق، بلکہ کیا ہو رہے ہیں ان کے بعد ایک اس میں نکرہ آ رہا ہے، ایانا کے بعد مثلا، یا ایو کے بعد، یا من کے بعد، یا ما کے بعد، صحیح ہے؟ تو کہہ رہے اس صورت میں کیا ہو جائیں گے، یہ اس سورج میں مبتدا ہو جائیں گے، اور بعد میں آنے والا کیا ہو جائے گا، بولے خبر ہو جائے گا، یا یہ خبر ہو جائیں گے، بعد والا کیا ہو جائے گا، مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ وہ اختلاف جو پیچھے مبتدا خبر کے بحث میں گزر گیا، آ جا کر وہ مراجعہ کر لیں، سمجھیے اور کے اندر بھی گزر چکا ہے، بات آج ہو رہی ہے۔ وَإِلَّا فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا اسم النَّكِرَةِ، اگر اسم نکرہ کے بعد آ جائے، اسماء شرط اور اسماء اسماء نحو من اب لک، بھئی تمہارا باپ کون ہے، تو فہیہ مبتدا، کیا ہوں گے بتائیں، مبتدا او اسم معرفت یا اسم معرفہ نحو من زید۔ وَإِلَّا فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ اسم النکرہ، اسم نکرہ ان کے بعد واقع ہو جائے تو اس وقت کیا مبتدا بعد والا خبر، یا اسم معرفہ ان کے بعد واقع ہو جائے۔ عبارت سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے مز کر کے پڑھا تھا، میں ابھی الگ کر کے پڑھ رہا ہوں۔ وَإِلَّا فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ اسم النکرہ او اسم معرفہ، یا تو دو صورتیں، یا اسم معرفہ یا اسم نکرہ۔ اسم نکرہ ان کے بعد واقع ہے تو مبتدا ہی ہے، اسم معرفہ آ جائے نحو من زید، پہلے ابن نکرہ تھا نا، من ابن لک، تمہارا باپ کون ہے پتہ نہیں ہے، نکرہ ہی ہے، لیکن من کے بعد فوراً اس کے بعد اسم معرفہ آ گیا، خالص علم، من زید، کون ہے زید، یہ تم زید، کون ہے زید، یہ صحیح ہے؟ کہہ رہے فہیہ خبر، دوسری صورت میں کیا ہو جائے گا، خبر ہو جائے گا، او مبتدا، یا مبتدا علی الخلاف میں سابق، وہ اختلاف جو پہلے بیان کر دیا۔ ولا يقع هذا النوعان في اسماء الشرط، کہہ رہے ہیں یہ جو دو ترکیبیں ہیں، یہ کون سی دو ترکیبیں، یہ کیا یہ اسماء استفہام کے اندر ہے فقط، یہ شرط کے اندر یہ ترکیبیں کبھی بھی نہیں آئیں گی، یہ من اور من جو اسم نکرہ اور اسم معرفہ اس کے بعد آ رہے ہیں، فقط کیا بولے اسماء شرط کے اندر یہ ترکیبیں، کتنا آسان کر کے اپنے اشعار ساری حلوہ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ابھی جائیں گے کتاب پھینک دیں گے، اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، اگلے دن ہمارے استاد ہم سے کہتے تھے منہ اٹھا کے درس میں آ جاتے ہیں آغاز شک کی طرح۔ وَإِلَّا فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا فِعْلٌ قَاصِرٌ فَهِيَ مُبْتَدَأٌ، بہت آسان، کہہ رہے وَإِلَّا اگر یہ بھی نہ ہو، یعنی کیا، اگر ان کے بعد یہ اسماء شرط ایسا ان کے بعد فعل لازم آ جائے تو کہہ رہے فَهِيَ مُبْتَدَأٌ، تو اس وقت کیا ہوں گے بتائیے، مبتدا ہوں گے، نحو من قامہ، قامہ آئیے، من کیا ادھر بولے، خود من کیا مبتدا، یعنی کیا محلا مرفوع، ونحو من یقم اقم، صحیح ہے، شرط من شرطیہ، من یقم اقم معه، جو بھی کھڑا ہوگا اس کا قیام کروں گا۔ والاصح ان الخبر فعل الشرط لا فعل الجواب، ان کی تنبیہ کے اندر آئے گی بحث کل انشاءاللہ، آج میں تنبیہ تک لے جا رہا ہوں، تنبیہ کے اندر آئے گا، اس کے اندر جو ہے 3 قول ہیں کہ یہاں پہ من یقم اقم میں جو خبر ہے اس کس کو بنائیں گے، وہ فعل شرط کو بنائیں گے، فعل جواب کس کو بنائیں گے، جواب کو بنائیں گے، شرط کو۔ تو ابن حشام میں کہہ رہے ہیں اصح صحیح ترین قول کیا ہے کہ خبر فعل شرط ہے، نہ کہ فعل جواب۔ والاصح ان الخبر فعل الشرط لا، یعنی کہ من یقم اقم معه یہ خبر ہے، من یقم اقم معه یہ جو جواب شرط ہے، یہ خبر نہیں بلکہ یقم یہ کیا بنے، یہ فعل شرط خبر ہے، اقم معه یہ خبر نہیں ہے، صحیح ترین قول ہے یہ انشاءاللہ آئے گا۔ وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَهَا فِعْلٌ مُتَعَدٍ، اگر کہ اسماء کے بعد فعل متعدی آ جائے، فَإِنْ كَانَ وَاقِعًا عَلَيْهَا فَهِيَ مَفْعُولٌ بِهِ، کہنا اگر فعل متعدی واقع اور ان کے اوپر تو یہ کیا ہو جائیں گے، اسماء بنے مفعول بہ ہو جائیں گے۔ نحو فَأَيَّ آیات اللَّهِ تُنْکِرُونَ، کون سی آیات کا انکار کر رہے ہو تم لوگ، تنکرون فعل متعدی ہے یا نہیں ہے، متعدی ہے، واقع ہو رہا ہے، اسی ایہ کے اوپر واقع ہو رہا ہے نا، انکار کن آیات سے کر رہے ہو، تو ایہ کیا ہو جائے گا، آیات اللہ، خود ایہ کیا ہو جائے گا، مفعول بہ ہو جائے گا تنکرون کے لیے۔ وَنَحْوَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس بھی نام سے پکارو اس کے کیا ہے، اسماء حسنہ، اس کے لیے سارے اسماء حسنہ کیا اس کے کیا ہے، وہ الرحمن الرحیم الملک نہیں، زہرا، راضیہ، مرضیہ، حیدر، یہ اسماء حسنہ خدا کے
بات واضح نہیں ہو رہی؟ وَنَحْوُ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ جو کیا کرے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ، اس بدبخت کا کوئی بھی ہادی نہیں ہے. جس کو اسماء الحسنی نہیں پتہ، سنیوں کی طرح رحمان رحیم کر رہا ہے، اس کا کوئی بھی ہادی نہیں ہے. ادھر کیا شاید مثال آگئے عدید عقیدہ عقیدہ نہیں پڑھ رہا آپ کسی کے پاس یہاں پہ ہیں؟ یہ عقائد لے کر پنجاب جائیں گے رحمان رحیم. وَإِنْ كَانَ وَاقِعًا عَلَى ضَمِيرِهَا، کہہ رہے ہیں کہ اگر خود ان پر واقع نہ ہو بلکہ ان کی طرح لوٹنے کے ضمیر پر واقع ہو، خود عین کے اوپر فعل واقع نہیں ہو رہا بلکہ کیا ہو رہا ہے، ضمیر جو ان کی طرح لوٹ رہا ہے اس کے اوپر واقع ہو رہا ہے. جیسا کہ من رأیتو، رأیتا خود من کے اوپر واقع نہیں ہو رہا، تو کیوں ڈائریکٹ ایہ کے اوپر واقع ہو رہا تھا. یہاں پہ رأیتا واقع ہو رہا ہے اسو کے اوپر جو لوٹ رہی ہے من کی طرف. تو اس صورت میں کیا ہے، او متعلق ہے، ضمیر بھی نہیں، متعلق ہے ضمیر کی طرف. رأیت اخا، ہو پر بھی رہتا نہیں ہو رہا، اخا کیا ہے ملابس ضمیر ہے، متعلق ضمیر اس میں واقع ہو رہا ہے، اور وہ لوٹ رہی کس طرف، من کی طرف. تو کہہ رہے ہیں فہیہ مبتدأۃ، اس صورت میں یہ من دونوں میں کیا بولے مبتدا، او منصوبۃ یا منصوب ہو جائے گا بمحذوف مقدر، ایک فعل محذوف، رأیت من رأیتہ، ایک فعل محذوف اس کا یہ مفعول بنے گا من، اور یہ بعد میں رأیت آ رہا ہے، رأیت اخاہ یا رأیت تفسیر کر رہا ہے اس فعل محذوف کی. یہ ان اسماء شرط اور اسماء استفہام کی ترکیبیں ہیں. یاد رہیں گی آپ لوگ انشاءاللہ، یاد رہیں. کبھی بھی اگر کوئی پوچھے تو ایسا نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں، فوراً بتائیں. دیکھو یا تو مجرور ہوگا معلن، یا مرفوع ہوگا، یا منصوب. تینوں کے تینوں اعراب ان اسماء شرط اسماء استفہام پر آتے ہیں. موقع اور محل کے حساب سے تنبیہ سیأتی الکلام. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.